مرگلا کی پہاڑیاں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں دارالحکومت اسلام آباد کے انتہائی شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پہاڑیاں نہ صرف دلکش ہیں بلکہ قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے سیاحت کا اہم مقام ہے۔ مقامی سیاح جو فطرت سے محبت کرتے ہیں اور جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کی گہما گہمی سے تنگ آ چکے ہیں، وہ خود کو فطرت کے نہ ختم ہونے والے سکون میں غرق کرنے کے لیے ان پہاڑیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ان پہاڑیوں پر بہت سے جادوئی مقامات ہیں۔ اسلام آباد سے محبت کا رشتہ سالوں پرانا ہے، اور آج میں اپنے ایک رفیق ظفر سلطان کی رہنمائی میں اس طویل پہاڑی چہل قدمی پر نکلا ہوں۔ ظفر سلطان اسلام آباد میں رہتے ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، کچھ رشتے نسل در نسل ساتھ چلتے ہیں، جیسے ظفر بھائی اور ان کے خاندان کا ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو ظفر بھائی سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں آتا، اور اس بار تو ہم نے ایک طویل سفر بھی ساتھ کیا جس کی یادیں اگلی ملاقات تک برقرار رہیں گی۔ عمار ایوب راجہ برادر اصغر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک انہیں اچھی صحت عطا فرمائے، آمین۔ اسلام آباد کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس مارگلا کی پہاڑیاں ہیں۔ مارگلا پہاڑیوں کے محل وقوع میں مارگلا ہلز نیشنل پارک، راول جھیل اور شکر پڑیاں پارک کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سردیوں میں اونچائی والے مقامات پر برف باری بھی ہوتی ہے، مگر عام طور پر موسم گرم اور خشک رہتا ہے۔ ابھی جہاں ہم ہیں وہاں اس قدر سبزہ نہیں ہے کیونکہ ابھی بارشیں نہیں ہوئی ہیں، مگر آپ تھوڑی اونچائی پر پیر سہاوا یا اس سے آگے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں داخل ہوں تو آپ وہاں سے لوٹ نہیں پائیں گے، اس قدر خوبصورت اور سرسبز علاقے ہیں۔ مارگلا ہلز پر جو لوگ پیدل سفر کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے پاس مناسب جوتے، ٹریک سوٹ یا تھوڑا ڈھیلا لباس اور ایک چھڑی ضرور ہونی چاہیے۔ مارگلا ہلز میں اوپر جانے کے لیے ایک سڑک ہے جو دامنے کوہ اور پیر سہاوا تک جاتی ہے۔ پیر سہاوا روڈ اسلام آباد چڑیا گھر اور جاپانی چلڈرن پارک کے قریب سے شروع ہوتی ہے۔ مارگلا کی پہاڑیاں تقریباً 17,386 ہیکٹر کے وسیع رقبے پر محیط ہے۔ بلندی 685 میٹر سے 1604 میٹر ہے۔ پرسکون پینورامک نظارے ایک نعمت ہیں۔ یہ پہاڑیاں جنگلی حیات و نباتات سے مالا مال ہیں۔ اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیاں تاریخی طور پر دلکش اور ثقافتی اقدار سے مالا مال ہیں۔ یہاں قدیم غار اور پرانی تہذیبوں کے آثار دریافت ہوئے۔ یہاں ماہرین آثار قدیمہ کو آس پاس کے علاقوں میں بہت سے فوسلز اور نوادرات ملے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسانی تہذیب یہاں صدیوں پہلے آباد ہوئی۔ برصغیر کی ابتدائی انسانی آباد کاروں میں کچھ ان پہاڑوں کے دامن میں بھی آباد ہوئے۔ اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیاں مغلوں کے دور میں شکارگاہیں تھیں۔ آج ہم جہاں چل رہے ہیں یہ مارگلا ٹریل نمبر 5 ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بچپن کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ آج ٹریل 5 پر ایک صاحب شکایت کر رہے تھے کہ یہاں کچھ نوجوان غیر اخلاقی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور سیاحوں کی توہین کرتے ہیں۔ نیشنل پارک کا گارڈ یہ سن رہا تھا اور بے بس تھا۔ اس نے ظفر بھائی کو بتایا کہ ایک امیر زادی کو اس نے کچھ روز پہلے ایک غیر اخلاقی حرکت کرتے پکڑا تو وہ صاحب زادی اس غریب گارڈ کو ہی تڑی لگا کر چلی گئی۔ یہ مارگلا ہلز کے دامن میں بسنے والے کچھ شریف اور مالدار قانون سے بالاتر خاندانوں کی زندگی کا ایک عکس ہے جس نے اس شہر کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو بدصورت کر دیا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ساحر لدھیانوی کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں وہ نغمہ ہوں جسے پیار کی محفل نہ ملی، وہ مسافر ہوں جسے کوئی بھی منزل نہ ملی۔
زخم پائے ہیں بہاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ کسی گیسو کسی آنچل کا سہارا بھی نہیں، راستے میں کوئی دھندلا سا ستارہ بھی نہیں، میری نظروں نے نظاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ دل میں ناکام امیدوں کے بسیرے پائے، روشنی لینے کو نکلا تو اندھیرے پائے، رنگ اور نور کے دھاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ میری راہوں سے جدا ہو گئی راہیں ان کی، آج بدلی نظر آتی ہیں نگاہیں ان کی، جن سے اس دل نے سہاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ پیار مانگا تو سسکتے ہوئے ارمان ملے، چین چاہا تو امنڈتے ہوئے طوفان ملے، ڈوبتے دل نے کناروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک فی امان اللہ، اللہ حافظ۔